الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها والميزان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، بہت ہی خوب. تمامی دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر انوار رمضان کی خصوصی سحری نشریات میں خوش آمدید. اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بہت ہی زیادہ اہم سیگمنٹ فیضان علم، اور اس کی آج الحمدللہ اور ماشاءاللہ جو شروعات ہوئی ہے، ایک ننھے سے 10 سال کے کم سن بچے سعد بن ابی وقاص نے اپنی خوبصورت سی آواز میں تلاوت قرآن پاک سے سیگمنٹ کا آغاز کیا ہے. اور ماشاءاللہ سے اتنے چھوٹے سے 10 سال کے اور حفظ کیا ہوا ہے انہوں نے قرآن پاک، ایک حافظ ہیں یہ، اور وفاق میں ماشاءاللہ سے 3rd پوزیشن انہوں نے حاصل کی ہے. میں بہت ہی زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں سعد آپ کو، آپ نے بہت ہی اچھی تلاوت سے اس سیگمنٹ کا آغاز کیا ہے. چلتے ہیں، آج ہمارا جو موضوع ہے اس فیضان علم سیگمنٹ کا بہت ہی اہم موضوع ہے جس پر بات کرنا یقیناً بہت زیادہ ضروری ہے ہمارا، اور موضوع ہے اسلامی اور مغربی اقدار تقابلی جائزہ. آج جو اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے علماء کرام کا بہت ہی خوبصورت پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، ان میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علامہ شاہ فیروزی نورانی صاحب، بزرگ عالم دین ہیں. فیروزی رحمانی صاحب، جی فیروزی رحمانی صاحب بزرگ عالم دین ہیں اور اتحاد کے لیے بہت ہی کام سر انجام دیے ہیں. مختلف بھی بہت ایکٹیویٹیز میں ہمیں نظر آتے ہیں، تمام تر چیزوں میں ہمیں ہمیشہ ایکٹیو نظر آتے ہیں. میں سب سے پہلے تو السلام علیکم کہنا چاہتی ہوں اور خوش آمدید. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالرؤوف صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید اور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاضی حارث صاحب جو کہ اقرا یونیورسٹی کے استاد بھی ہیں اور معروف عالم دین بھی ہیں. السلام علیکم اور خوش آمدید. کیسے مزاج ہیں آپ کی؟ آپ تینوں کو ہی خوش آمدید ہماری جانب سے. اور میں آپ سے ہی آغاز کرتی ہوں قاضی حارث صاحب، کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے اس کو میں نے کلیئر کیا. میں سب سے پہلے ہی آپ سے سوال یہ کروں گی کہ بنیادی اسلامی اقدار کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. یہ ایک انتہائی اہم ٹاپک ہے اس حوالے سے کہ موجودہ حالات میں اس وقت جو ایک نہج چلی ہے کہ لوگ مستقل باہر کی اقدار، مغربی اقدار یا مغربی اقدار نہ بھی کہیں، دوسرے ممالک کی، دوسرے ریلیجنز کے اقدار کو اپنانے کے لیے باقاعدہ طور پر اس ملک میں موومنٹس چلائی جا رہی ہیں. اس حوالے سے یہ پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل ہے. سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام ایکچولی اتنا ایمفیسائز یا اتنی اہمیت کیوں دیتا ہے. ہم اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام اتنا اس بات پر زور اس لیے دیتا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کا کلچر بھی دوسرے کلچر سے ڈیفرنٹ ہو. بالکل. ایک شخص جو مسلمان ہے وہ اگر دور سے چلتا ہوا آ رہا ہے تو اس کی آئیڈینٹیٹی، اس کی شخصیت دیکھ کے اندازہ لگا لیا جائے کہ یہ شخص مسلمان ہے. بے شک. نہ صرف عقائد بلکہ اس کا لباس، اس کا رہن سہن، حتیٰ کہ کئی جگہوں پہ تو زبان بھی، جیسا کہ قرآن میں کہا بھی گیا عربی زبان کے حوالے سے. اب یہ چیز کہ اگر فار ایگزامپل ہم یہ کہیں کہ باہر کی اگر کوئی کلچر سے ہم کوئی چیز اڈاپٹ کر لیں، ہم اپنے کلچر میں اس کو ضم کر لیں، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ بالکل قباحت ہے. قباحت اس لیے ہے کہ اسلام آپ کو تعلیمات دیتا ہے، اسلام آپ کو ایک اسپیسیفک کلچر دیتا ہے کہ یہ ویلیوز ہیں، یہ آپ کو فالو کرنی ہے. فار ایگزامپل لباس کے معاملے میں اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ ایک ماڈریٹ لباس کیا ہوتا ہے. اب اس میں اگر ہم ہیومینزم اور یا پھر لبرلزم کے نام پہ ہم ایک لباس کی آزادی کو فروغ دینا شروع کریں تو آبویسلی وہ ویلیوز اسلام کی ویلیوز کے اگینسٹ ہوں گی، وہ اسلامی اقدار کے خلاف ہوں گی. نہ صرف لباس، سوچ، بلکہ آزادی اظہار رائے کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس میں آپ اگر دیکھیں تو اسلامی اقدار جو ہیں
وہ دوسری اقدار سے جا کے جو ہے وہ ٹکرا جاتی ہیں. اسی وجہ سے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہم سمجھیں کہ اسلام اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی دے رہا ہے. بہت خوب، بہترین اور صحیح جواب دیا، بالکل درست ترین، کہ لوگوں کو درست معلومات ملی. بہت شکریہ قاضی حارث. میں آؤں گا بلا تاخیر مفتی عبدالرؤف صاحب آپ کی خدمت میں، اور جیسا کہ ان سے ہم نے سوال پوچھا کہ اسلامی اقدار کیا ہیں، میں جاننا چاہوں گا اور ہمارے لوگ بھی اس سوال کے توسط سے بہت کچھ جانیں گے آپ سے کہ اس انسانی اقدار اور اسلامی اقدار میں مشترکیت کیا ہے. ایک تو ہے اسلامی اقدار اور ایک ہے انسانی اقدار، ان دونوں میں اشتراک کیا ہے، مشترکیت، سملرٹی کیا ہے ان دونوں میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. کوئی بھی سوسائٹی ہوتی ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ ویلیوز اور اقدار کے اوپر مبنی ہوتی ہے، بے شک. اور سر دست ہم اس میں 3 ڈائمینشن کو ٹچ کرتے ہیں. اس میں ہم کہہ لیں کہ ایتھیکل ویلیوز ہیں، اخلاقی اقدار، اور ان کے سوشل نارم یا سوشل ویلیوز کو ہم لے لیں، اور تیسرا اگر ہم کہیں تو فیملی ویلیوز جو ہیں، فیملی اقدار جو ہیں. اس کو معاشرتی پہلو سے الگ فیملی ویلیوز کو اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ اس کی امپورٹنس اور مغرب سے یا آج کل کی جو دوسرے نارمز اور دوسری ویلیوز جو ہیں اس کا بہت بڑا امپیکٹ اور بہت بڑا ڈفرینس ہے جس کو ہمیں بہت ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو اب ہمیں تقابلی طور پہ یہ دیکھنا ہے کہ باقی سوشل نارمز یا ایتھیکل ویلیوز یا جو سوسائٹی کے دوسرے جو ہے فیملی اقدار کا ہمارا اور اسلامی اقدار کا اور دوسری نارمز کا فرق کہاں کہاں کیا کیا ہے. تو بڑی واضح سی بات ہے کہ مغرب کے اندر ابھی جتنی بھی ترقی ہو گئی ہے تو سوشل نارم یا ویلیوز جو ہیں خاص طور پہ ان کی جو فیملی لائف ہے آلموسٹ فنش ہو چکی ہے، تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے. اور اس کا صرف ہمارے ہاں ہی نہیں بلکہ ادھر بھی ڈفرینٹ فلاسفر جو ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ جو ہے اتنی ترقی باقی چیزوں کے اندر کر رہے ہیں جبکہ انسان جو ہے وہاں پہ اس کی فیوچر کے اندر جتنی بھی ترقی ہے انسان کی خود اپنا وجود اس میں خطرے میں، بے شک انسان کا اپنا وجود اس میں خطرے میں ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اے آئی کا زمانہ ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، بالکل. اور ابھی اتنی چیزیں آ رہی ہیں کہ مطلب آپ روبوٹ کو اے آئی کے تھرو اتنا امپاور کر دیں گے کہ وہ خود سے ڈیسیژن بھی کر پائے گا اور خود سے وہ چیزیں کر پائے گا، اور پھر اتنا اس کو امپاور کے مطلب ایک انسان جو ہے انسان کی جگہ لے رہا ہے، انسان کی تو انسان کی جگہ نہیں، انسان سے بہت زیادہ آگے. آپ کہہ لیں کہ ایک سپر ہیومن، ٹھیک ہے. انسان تو ابھی آپ کہیں نا کہ ایک 2 منزلہ بلڈنگ سے چھلانگ مارے تو نہیں کر سکتا، وہ اس کی ایک لیمیٹیشنز ہیں، اور لیکن روبوٹ تو یہ نہیں کر سکے گا. تو گویا کہ ایک آپ یہ سمجھے کہ انسان، اسی پہ سائنسدانوں بھی آگے سوال اٹھانا شروع کر دیا کہ اتنا سپر ہیومن ہم روبوٹک سسٹم اگر بنا دیں گے تو کل کو تو ایک ننھے منھے ایک معصوم سے انسان جو ہے اس کو اگر یہ ایک ہاتھ مارے گا تو اس کا تو وجود وہ تو بگھر کے رہ جائے گا کہ آپ اس کو آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ اتنا کر دیں گے کہ وہ خود سے اپنے ڈیسیژن بھی کر پا رہا ہوگا، اور اس کو امپاور اتنا کر دیں گے کہ اس کی باڈی ٹوٹنے کا اس کو اس قسم کے خدشات نہیں ہیں. تو اس حوالے سے ایک یہ کہ انسان کا اپنا وجود خطرے میں ہے، فیملی سسٹم خطرے میں ہے، معاشرتی ایتھیکل ویلیوز جو ہے وہ سارا کا سارا ادھر ہم بہت لوگ نارملی ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم جاتے ہیں وہاں تو لوگ مسکرا کے بات کرتے ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹل سٹور کے اوپر اور بڑا جی ویلکم کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کو بڑا واضح دیکھنا چاہیے کہ آخر ان کا پیچھے موٹیو کیا ہے، کیا وہ مٹیریلسٹک ہے یا نان مٹیریلسٹک ہے. اب یہاں دیکھتے ہیں، یہاں ہم کسی سے مل کے جھک کے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں تو مجھے طے شدہ پتہ ہے کہ اگلے بندے سے مجھے کسی قسم کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، دل سے ہے. صرف اللہ رب العزت نے جو ایک انسان کی عزت اور اس کی تکریم کا جو حکم دیا ہے وہ ایک عام انسان ہے، اس سے مجھے مفاد ہے تو نہیں ہے تو بھی، لیکن ادھر جو ہے جب تک مٹیریلسٹک بینیفٹ کسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو بالکل اچھے اس سے ہنس کے مسکرا کے ملیں گے بھی، اس کے شکوہ شکایت کو بھی دور کریں گے. بٹ جہاں کہیں اس کی وہ ٹکراؤ آ جائے گا تو پھر آپ اس کی اخلاقیات کا اس کا جنازہ نکل جاتا ہے. اس کا ایک بیسک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے. جب جیسے سونامی آیا تھا، سونامی میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے ہاں لوگ ویسے عموماً تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ چھینا چھپٹی کرتے ہیں اور اتنا وہ کر دیتے ہیں،
لیکن وہاں سونامی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ عورتوں کے زیورات تک حتیٰ کہ ہاتھ تک کاٹ کے جو ہے لے گئے اور لوٹ مچا دی لوگوں نے. تو بہرحال کسی قوم کی اخلاقیات کا اگر جائزہ لینا ہو تو نارمل حالات میں نہیں بلکہ جب نارمل سچویشن میں انسان اس میں لیا جائے. بالکل ایسا ہی بہت ہی خوبصورت جواب. میں بہرحال بہت لمبا ہو گیا جواب. بالکل ڈاکٹر علامہ شاہ فیروزی رحمانی صاحب آپ کی جانب میں آؤں گی اور فیروز الدین رحمانی صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. اور آج کیونکہ طاق رات بھی ہے اور کہا جاتا ہے کہ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے, اور آج کی رات وہ لیلۃ القدر کی رات ہے نہیں, ہمیں نہیں پتہ, ہمیں تلاش کرنی ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ اس بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. اللہ کے نام پاک سے ہمارے کاموں کا آغاز ہوا بے شک, اور دعاؤں پر اختتام ہوتا ہے. بے شک بے شک. آپ کا یہ کویشچن ہے, یہ سوال ہے کہ لیلۃ القدر, اس کے لیے سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں, تم شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو. 21ویں شب آئی گزر گئی, 23ویں آئی گزر گئی, آج 25 آج 25 ہے. الحمدللہ اب 27ویں شب قدر بھی آئے گی, زندگی رہی تو انشاءاللہ, اور 29ویں شب قدر بھی آئے گی انشاءاللہ. تو یہ 5 شب قدریں ہیں. ان شب قدروں میں تلاش کرنا ہے ایک رات. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ یہ حتیٰ مطلع الفجر. یعنی اس پوری صورت میں ہمیں سے کویشچن کیا اور ہمیں جواب دیا اور ہمیں سے کہا کہ آنسر اس کا تلاش کرو. زبردست, بہت اچھا. بہت خوب. سرور کائنات نے ہمیں یہ نہیں کہ ہم ایک شب میں جاگ کر ثواب کما لیتے. بے شک. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی چیز قرآن ہے. بے شک وہ اوتھینٹک ہے, اور اس کو اوتھینٹک ہے. جو کہا جائے گا اوتھینٹک کو تو بتا دیا گیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, یعنی یہ قدر والی رات میں نازل ہوا. مراد قرآن کریم ہے. اب فضائل شب قدر سے متعلق پوچھا جا رہا ہے کہ کون سی شب قدر ہوگی, تو سرور کائنات نے فرمایا کہ تلاش کرو. تلاش کرو, بالکل. اور قرآن نے کہا تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے, اس کا مقام کیا ہے. یعنی کویشچن بھی اور آنسر بھی خود. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے, بہت خوب. اب تلاش شب کو کرنا ہے, اور ایسی شب اللہ ہمارے اور آپ کے مقدر میں کر دے کہ ایک شب میں جاگیں اور 1000 مہینوں کا ثواب. کیا کہنے, بہت خوب, بہت خوب, بہت یہاں خوب, پر بہت خوب. میں اسی کے ساتھ آپ کی بات کو ہم بالکل کنٹینیو کریں گے, ایک کیونکہ سحری کا وقت ہوا جاتا ہے, آپ لوگ بھی سحری کریں گے, ہم بھی کریں گے, سنت ہے بالکل. اور اسی اتنی خوبصورت باتوں کے ساتھ کہ آج شب قدر کی اہمیت کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں, اتنے خوبصورت انداز میں آپ بتا رہے ہیں کہ دل نہیں کر رہا کہ ان باتوں کو ترک کیا جائے اور چھوٹا سا بھی بریک لیا جائے, لیکن مجبوری ہے کیونکہ سحری کرنی ہے آپ لوگوں نے بھی اور ہم نے بھی. تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں سحری کے بریک کے بعد.
تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو غم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو غم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ اور شاہ صاحب نے کتنا خوبصورت میسج دیا، اپنے اشعار میں فرماتے ہیں کہ حاضروں ناظروں، حاضروں ناظروں، نور و بشر و غیب کو چھوڑ، حاضروں ناظروں، نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کرو تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کرو تیرے ایک بار پھر تمام دیکھنے اور سننے والوں کو انوار رمضان کی خصوصی سحری نشریات میں خوش آمدید، اور یہ ہے ہمارا سیگمنٹ فیضان علم، جس کا باقاعدہ بھی بریک کے بعد جو آغاز ہوا بہت ہی خوبصورت کلام سے ہوا، جو پیش کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محمد شعیب خان قادری نے اپنی خوبصورت سی آواز میں۔ ہم بہت شکر گزار ہیں ان کے کہ وہ آئے اور اتنی خوبصورت سی آواز میں اتنا پیارا سا کلام آپ نے پیش کیا۔ چلتے ہیں ہمارے علماء کرام کے پینل کے جانب۔ علماء کرام کے پینل میں آج ہمارے ساتھ 3 بہت ہی معزز علماء کرام موجود ہیں، اور سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہمارا جہاں ترک ہوا تھا اس کو دوبارہ سے وہیں جوڑتے ہیں۔ بالکل، اور میں اب آنا چاہوں گا قاضی حارث، مفتی قاضی حارث صاحب کی جانب سے، اور یہ بہت اہم ترین سوال ہے اور اس وقت کی ضرورت بھی ہے کہ آج کی نوجوان نسل میں مغربی قدروں کا فروغ بہت تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور سد باب کیسے ممکن ہے؟ اس کا مغربی اقدار کی طرف ہماری نسل تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ بہت ہی زبردست آپ نے کویسچن کیا ہے، اور اس سوال کے جواب میں اگر میں تھوڑا بیک گراؤنڈ کی طرف جاؤں تو اس میں ایک محرک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ برٹش کالونائزیشن، بالکل بالکل، انگریزوں کا یہاں پہ ایک تمدن کا ایک بہت زیادہ اثر و رسوخ رہا جس کی وجہ سے ہم نے وہ چیزیں اڈاپٹ کی۔ اس کے علاوہ نظام تعلیم کا ایک بہت بڑا عمل دخل ہے جو ہم نے ایز اٹ از ان سے اڈاپٹ کیا۔ وہ نظام تعلیم اپنے ساتھ اچھی چیزیں بھی لے کر آیا لیکن کچھ بری چیزیں بھی ساتھ آئیں۔
اب ہوا یہ کہ ایک نوجوان, میں ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی. انہوں نے ریسرچ میں ایک چیز فائنڈ کی کہ وہ لوگ جو انگریزوں کو اپنا تھریش ہولڈ, اپنا بینچ مارک سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو ہم ترقی یافتہ کہلائیں گے. بالکل. تو اگر ہم ان کو ان کے ریسورسز میں, ان کی وسائل میں اگر ہم ان کو فالو نہیں کر پاتے تو ہم عقائد میں اور سوچ میں اور نظریات میں فالو کرنے لگ جاتے ہیں. بالکل. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو انگریزوں کے یا مغربی اقدار کو فالو کرنے والا دکھائے گا تو لوگ اس کو سمجھیں گے کہ بڑا روشن خیال ہے. یہ ایک نیا ٹرینڈ چل نکلا ہے. جبکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روشن خیالی کی یہ ڈیفینیشن کس نے سیٹ کی کہ آپ مغربی اقدار کو ایز اٹ از اٹھا کے اڈاپٹ کر لیں. اب نئی نسل جو آ رہی ہے, یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے یا کسی دوسرے اداروں میں, کیمبرج اسکولز وغیرہ میں پڑھ رہی ہے, تو وہاں کے نظام تعلیم, وہاں کا کریکولم وہ ایز اٹ از لیتے ہیں, وہ ایز اٹ از لینے کی وجہ سے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں, وہ اس سے اپنے نظریات بناتے ہیں, اور پھر ان نظریات کے جوابات اگر اسلامی اقدار میں موجود ہوتے ہیں تو ان جوابات کو حاصل کرنے کے لیے علماء سے رجوع نہیں کرتے. وہ ایک بیچ میں گیپ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ان عقائد پر, اپنے نظریات پر پختہ ہوتے جاتے ہیں, اور یہ کہ نئی نسل اس طرح پروان چلتے چلی ہے, وہ غلط ٹریک پر چلنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. میں مفتی عبدالرؤف صاحب آپ کی جانب آؤں گی اور میں جاننا چاہوں گی کہ تقابلی جائزی کے طور پر دیکھا جائے تو اسلامی اور مغربی اقدار میں بنیادی فرق کہاں پر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی, فرق کرنے کی جہتیں تو کافی مختلف ہیں اور بہت زیادہ ہیں. سب سے پہلے تو دیکھا جائے کہ جو بھی کہ آخر جو ہے یہ چیزیں ابھرتی کیوں ہیں کہ کسی بھی سویلائزیشن جب بھی ہوتی ہے تو مثلا جیسے آپ دیکھ لیں سموئل ہنٹن کی کتاب ہے دا کلیش آف سویلائزیشن, جس میں انہوں نے ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا کہ ابھی کی جو جنگ ہے یا وار ہے, فیوچر کی جو وارز ہیں, وہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ پہلے تو ہوتا تھا جنگیں میدانوں میں لڑی جاتی تھی, فوجیں آمنے سامنے ایک میدان میں فزیکلی آئیں اور وہاں پہ ان کا ٹکراؤ ہوتا, وہاں پہ مقابلہ ہوتا اور کسی کی ہار جیت کا فیصلہ ہوتا, پسپائی کا فیصلہ ہوتا, تو وہاں میدانوں میں جنگیں لڑی جاتی تھی. لیکن اب کی جو جنگیں ہیں ریسنٹ یا فیوچر کی جو ہیں, وہ اس طرح سے بیٹلز نہیں ہوں گی بلکہ وارز ہیں جو آپ سمجھ لیں کہ ان کے فیلڈ ڈیفرنٹ ہے. وہ اسی طرح سے ہوں گی, وہ آپ کے کلاس روم پہ کے ذریعے سے اٹیک ہوں گے, آپ کے میڈیا اٹیک ہوں گے, آپ کی ویلیوز کو جو ہے ان کو وہ کیا جائے گا, ہٹ کیا جائے گا, آپ کی جو خوبیاں ہیں ان کو کے ساتھ کھیلا جائے گا. جی, آپ کی جو خوبیاں ہیں ان کو خامیوں کی صورت میں پیش کیا جائے گا. آپ کی جو پرسنالٹیز ہیں جن کے اوپر آپ کی سوسائٹی کو فخر ہوتا ہے, وہ ان چیزوں کو ہرٹ کیا جائے گا. ایسے سوالات, ایسی کنفیوژن دلوں میں, دماغوں میں پیدا کی جائے گی کہ لوگ ان سے سمجھیں ڈی ٹریک ہونے کی کوشش کریں گے, یا ان جو آپ کی جو شخصیات جن کو آپ نسب العین بنا کے اپنی زندگی گزارتے تھے یا اپنا فخر سمجھتے تھے, انہی کے گرد سوالات ایسی چھوڑ دیے جائیں گے. اور آج آپ دیکھیں کہ جو مسلمہ شخصیات ہیں ان کو ہمارے مین اسٹریم میڈیا میں, ہماری کلاسز میں, ہمارے ڈفرینٹ کریکولم, اور ہمارے بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ مختلف ہمارے جامعات ٹاپ نوچ یونیورسٹیز وغیرہ میں ایسے سیمینار کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو مسلمہ شخصیات ہیں, اور ایک حوالے سے وہ مشہور ہیں کہ یہ طے شدہ ہے, اگر کہیں تو حضرت علامہ اقبال رحمہ اللہ, انہوں نے نظریہ پاکستان دیا, اور نظریہ پاکستان ہمارے کریکولم کا حصہ بھی ہے کہ انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا. اور لیکن ایسی مسلمہ شخصیات کے گرد سوالات کا اور جال بنا جانے لگا کہ آخر فکر اقبال پہ سوالات ہونے لگے, اور ایسی چیزوں کو. اور یہ بھی چیز ہے کہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ بنا ہوا نا, سرحدوں کے بٹوارے کی کیا ضرورت تھی, لیکن ایک مسلمہ شخصیت جس کی خاطر لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دے دیں, یہ جانی قربانیاں دیں, اپنی بنی بنائی جائیدادیں چھوڑ دیں, ہجرت کر کے آئے. ہسٹری کی سب سے بڑی ہجرت, مائیگریشن جو ہے انڈیا سے پاکستان کی طرف ہوئی, لیکن اگین جس نظریے کی خاطر اس ملک کو وجود دیا گیا, اس نظریے کو ہی اتنا الجھا دیا گیا
کہ آج ایک نارمل بچہ بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ آخر حقیقت کیا ہے اور پروپیگنڈا کیا ہے. تو اس پہ ہمیں جاننے کی ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے. جی بالکل نہیں کر پا رہے. تو ایسے میں ہمیں چاہیے کیا کہ وہ جو ہمارے مسلمہ اصول ہیں اور ان کے اوپر آپ بیس رکھیں اور اپنے بڑوں پہ اعتماد رکھیں اور اوریجنل جو سورسز ہیں ان سے ویریفیکیشن کرنے کی عادت بنائیں, بجائے سنی سنائی باتیں کہ کسی سوشل میڈیا کی بات کو اپنا عقیدہ بنا لینا یا ایسے راہ چلتے کسی خواہ نام نہاد اسکالر کو اس کو اپنا رہنما سمجھ لینا, اور اس کی وجہ سے اگین آپ شاید ایک کنفیوژن سے نکلنے کی آپ تگو دو میں مسلسل دوسری کنفیوژن میں ایسی چین میں دھنس جائیں گے کہ معاملہ سلجھنے کی بجائے مزید الجھ جائے گا اور اس کا کوئی آخری سرا نہیں ملے گا. بہت خوب, بہت بہترین جواب. ہمارے ساتھ ہماری خوش نصیبی کے ایک بہت بزرگ ترین ہستی موجود ہیں, یقیناً بہت سینئر, بہت تجربے کار, محترم ڈاکٹر علامہ فیروز الدین رحمانی صاحب. حضرت آپ سے بات چیت چل رہی تھی سحری کے بریک پہ جانے سے پہلے شب قدر, ان دونوں سے ہمارے آج کی موضوع گفتگو پہ بات ہو رہی ہے, لیکن ہمیں شب قدر کو نہیں بھولنا چاہیے, نہیں فراموش کرنا چاہیے, کیونکہ اور درمیانی تاخرات ہیں. نور فاطمہ آپ دیکھیں 21 اور 23 اور 27 اور 29 کے بالکل درمیانی تاخرات ہے, اور بہت سے علماء کرام کہتے ہیں کہ 27 کے علاوہ کئی بار 25 میں بھی شب قدر ہوتی ہے. آپ نے کچھ فضیلت ہمیں بیان فرمائی, ہم چاہیں گے اس حوالے سے کچھ اور بھی شب قدر کے بارے میں آپ ہمارے یوتھ کو ایسا کچھ بتائیں کہ خود بخود دل اسلامی اقدار کی طرف کھنچتا چلا جائے, وہ کشش محسوس ہونے لگے. شب قدر کے متعلق سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو. بالکل, یعنی تلاش کے معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم سرچ لائٹ لے کر یا کوئی بڑی چیز لے کر اس کے پیچھے بالکل بے شک چلیں, بالکل, بلکہ آسان سی بات یہ ہے. کسی نے پوچھا تھا کسی بزرگ سے کہ حضرت یہ شب قدر کی نشانی کیا ہے, کس کو شب قدر کہتے ہیں؟ واہ نشانی. تو اس نے جواب دیا تھا بزرگ نے کہ اے خواجہ چے پرسی شب قدر نشانی, ہر شب قدر گر قدر بدانی. کیا بات ہے, اگر تو ہر شب کی قدر کو جان لے تو وہی تیرے لیے ہر شب قدر ہے. بالکل. اب یہاں پر ایک بات ہے کہ ہم شب قدر میں کریں کیا, بالکل, اور کیوں کریں. واہ بہت اچھی بات, یہ کوشچن ہے. بالکل, اس لیے کریں کہ آج اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرمایا ہوا. واہ واہ واہ, کیا کہنے, کیا شب قدر. بالکل, اس لیے شب قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر نزول اجلال فرمایا ہوا ہے. اور کیا کہہ رہا ہے کہ بازا ہر آنچ ہستی بازا, گر کافر و گبر و بت پرستی بازا, یہ درگہ ماں درگہ نومیدی نیز 100 بار اگر توبہ شکستی بازا. یعنی اللہ تعالیٰ چانس دے رہا ہے, موقع دے رہا ہے. میسج یہ ہے کہ 27ویں شب قدر کو جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتے ہیں تو اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے میرے بندوں, آج میں نے آسمان دنیا پر نزول اجلال فرمایا, جو کچھ تو مانگنا چاہتا ہے اور میں دے دوں گا, اور جو تو مانگے گا کیا کہنا, اس کی شرط یہ ہے کہ تو میری بارگاہ میں عاجزی و انکساری کا اظہار, اس کی پسندیدہ میری بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے سرور کائنات نے یہ فرما دیا
کہ اے میرے پیارے صحابیوں، آپ کے پیارے پیارے صحابی، بالکل بالکل کوئی شک اس کے نہیں، جرمٹ میں تشریف بالکل فرمائے، بالکل اے میرے پیارے صحابیوں، اللہ تعالی نے ہر قوم میں ایسے لوگ پیدا کیے جو اپنے اپنے وقتوں کے عابد و زاہد رہے۔ بے شک، قوم بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا واقعہ سرور کائنات نے بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اس نے 1000 سال کی عمر پائی اور اس نے اللہ کی بڑی عبادت اور ریاضت کی۔ اب اس کا مفہوم سمجھ لیں کہ یہ شب قدر ہم کو کیوں عطا کی گئی۔ یہ اس لیے عطا کی گئی کہ جب سرور کائنات نے آبزرو کیا، جب یہ واقعہ بیان کیا کہ 1000 سال کی عمر پائی اور اس نے بڑی عبادت کی، ریاضت کی، واہ، تو صحابہ کرام کے چہروں پر اس بات پر تے خوش تھے کہ بڑی ریاضت کی ہے، بڑی عبادت کی، مگر اس بات پر غمزدہ تھے، حسرت تھی کہ کاش ہمیں اتنی عمر ملتی، کاش کہ ہم کو بھی اتنی عمر ملتی۔ اور ہم یہ عبادت کرتے۔ ہمارے آقا و مولا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نظر کرم اٹھائی، واہ واہ، صحابہ کو یہ پایا کہ کچھ غم زدہ سے ہیں، تو یہ اللہ بھی دیکھ رہا تھا اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ رضائے محمد، رضائے محمد، بے شک بے شک، اللہ تعالی۔ اب اللہ کے محبوب نے جب نظر اٹھا کے دیکھا تو غمگین پایا، اللہ کی طرف رجوع ہوئے، جبریل امین نازل ہو گئے، واہ واہ، اور نازل ہو کر یہ کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ لیلۃ القدر وَمَا القدر، أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ القدر۔ آہا، یہ پیارے پیارے صحابہ کے آنسوؤں کا صدقہ ہے۔ واہ واہ، شب قدر ان کے آنسوؤں کا صدقہ ہے، واہ، سبحان اللہ، اور دیکھیے ہمارے روٹس ہیں، بالکل، راستے ہیں، اللہ، رسول، آل رسول، اصحاب رسول، اولیاء کامل، واہ واہ، بالکل بالکل، یہ مدارج ہیں سارے، یہ مدارج ہیں، روٹس ہیں، انہی پر چل کر ہم اللہ تک پہنچتے ہیں، بے شک بے ڈائریکٹ شک اللہ بے تک شک، بالکل نہیں پہنچ سکتے۔ ہر منزل کی سیڑھی، اب ہمیں کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے؟ اس شب میں مسلمانوں، آن دا ہول میں سب کی بات کر رہا ہوں، کہ اللہ کے گھر سب سے زیادہ مناسب جگہ ہے۔ واہ، اللہ نے فرمایا کہ تم آؤ، میں آسمانی دنیا پر نزول جلال فرمایا ہوا ہوں، تم صدق دل سے اپنے گناہوں پر نادم ہو جاؤ اور میرے حضور توبۃ نسو کر لو۔ واہ 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 واہ، توبۃ نسو کے معنی پکی، ہاں پکی توبہ، کچی نہیں، اٹل، آئے میری توبہ نہیں، مضبوط توبہ، میری توبہ ہے اللہ تو مجھے، اور اس انداز میں ہو کہ تمہارے آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوں اور وہ زمین کی طرف گر رہے ہوں، اس انداز میں اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ اور گر گڑا کر کہو کہ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف۔ واہ واہ، بس مسلمانوں یہی طریقہ ہے۔ کیا خوب بات، سب سے پہلی چیز اللہ کا گھر ہے۔ بالکل، اگر موقع مل جائے، صحت مند ہے، تندرست و توانا ہے، تو آپ اللہ کے گھر کا رخ کر لیں۔ واہ، چراغ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈھونڈنے کے لیے شب قدر کو بالکل بالکل، آپ اللہ کے گھر میں داخل ہو جائیں اور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ مانگیں، لیں۔ بہت خوب، بہت، اللہ تعالیٰ کو ان اپنے بندے کے جو آنسو گرتے ہیں نا، بڑا پیار آ بہت جاتا پیار ہے، اور پیار کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں اس بہت- موقع پر یہ دعا کرنا چاہیے۔ آپ نے جو باتیں کہی ہیں یقین کیجئے وہ دل کو ایک سرور محسوس ہوا، بے شک، یہ دل اللہ کا گھر ہے، بے شک۔ اور شب قدر کی رات اللہ خود آسمان تک آ کر ہمارے دروں پہ دستک دے رہا ہے، وہ پھر کہہ رہا ہے جو چاہتے ہو میرے ہی گھر میں بیٹھ کر مجھ سے مانگ لو۔ اب میرا اس سے ایک- بڑی عنایت کیا ہے؟ ایک میرا جواب یہ بھی ہے کہ اگر اللہ کے گھر تک جانے کی شکت نہ ہو، طاقت نہ ہو،
تو پھر اپنا گھر ہے، کیونکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل 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 ایسا ہے۔ 27ویں شب قدر میں جاتے ہیں یا 29ویں یا 25ویں آج ہے، بالکل اور اس کے علاوہ جو گزر گئی 21 اور 23، بالکل یہ سب شب قدریں ہیں۔ بالکل بالکل ان سب ان کی میں قدر تلاش ہمیں کرنی کرنے چاہیے۔ کا بالکل اور شب قدر کیونکہ کی بات مسئلہ چل یہ رہی ہے ہو، کہ نہیں میرا تو جی چاہ رہا ہے کہ یہ شب بھی اسی طرح گزرے باتوں میں، لیکن وقت کی لیکن کمی شب ہے۔ قدر کی بات چل رہی ہے تو ہمارے ساتھ یہاں پر ہمارے ایک بہت ہی پیارے سے ثنا خان بھی موجود ہیں، ہم ان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے چاہتے کلام ہیں کہ لیتے ہیں۔ کوئی کلام ہمیں اس خوبصورت سے موقع پر آپ سنائیے۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، اور آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، آتے ہیں بخشوانے گناہوں کو گناہگار، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں۔ سبحان اللہ، سبحان بہت اللہ، خوب، بہت خوب۔ بہت ہی خوب آپ نے کلام پڑھا اور بالکل بہت ہی خوبصورت آپ نے اشعار پڑھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو آپ نے ہدیہ پیش کیا ہے۔ ہم دوبارہ سے اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور میں آؤں گی مفتی عبدالرؤف صاحب کی جانب، اور میں جاننا چاہوں گی کہ تہذیب معاشرت کے نام نہاد علمبرداروں کے خاندانی نظام، معاشرتی نظام کا کوئی اساس نہیں، پھر کس منہ سے تہذیب و اخلاقیات کی باتیں کی جاتی ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو بھی جو مطلب ایک طرح سے علمبردار ہیں ہمارے ہی، لیکن اگر ہم ان کے ہی سلسلوں کی بات کی جائیں تو ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی، وہ جس طرح سے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ عملاً طور پہ نظر نہیں قول و آتا۔ فعل میں تضاد ہے، جی یعنی کہ بہت تو حقیقت ہے، اور کہتے ہیں کہ ہیں کواکب کچھ ہیں نظر کچھ آتے اور ہیں، نظر آتے ہیں کچھ اور آتے کچھ ہیں۔ نظر تو آتے ہیں۔ یہ اس تہذیب کا یعنی آپ کہہ لیں کہ یہ خاصہ ہے کہ تھوڑا ماضی کے اندر دیکھیں تو کس قدر ان کی آپ سمجھ لیں کہ ڈارک ایجز بھی بندہ کہتے ہوئے اس کو وہ ہوتا ہے کہ مطلب خواتین کے ساتھ کس قسم کا ظلم بربریت کا سامان تھا، بالکل وہی آج شکل بدلی ہے، وہی ظلم آج دوبارہ مسلط ہے۔ ایسے ہی ہے۔ بے شک اسی طرح رنگ نسل کی بنیاد پہ انسانوں کے ساتھ امتیازی سلوک، اسی تہذیب جو آج ہمیں بظاہر جو ہے خوبصورت دکھنے میں نظر آتی ہے، لیکن کس قدر وہاں پہ مطلب آپ دیکھیں کہ 50s 60s کے اندر وہاں پہ
کالوں کو یونیورسٹیز میں معزز کسی جگہ پہ ان کو ایڈمیشن تک نہیں دیا جاتے تھے. حتیٰ کہ اگر پھر آہستہ آہستہ ایسا ہوا کہ اگر داخلہ ملا بھی ہے تو ان کے لیے ایک سیپریٹ جو ہے الگ جگہ کا انتظام کیا, یعنی یہ روادار نہیں تھے. اور آج بھی بہت سے علاقوں میں ایریاز میں ایسے ہے کہ دونوں جو ہے کلرز کے لوگ جو ہے ایک جگہ سے ایک رنگ و نسل میں امتیاز ہے, نسل میں بہت زیادہ امتیاز ہے. اسی طرح جینڈر ڈسکریمنیشن کی بات کریں تو اس میں یہاں مینشن کرنا ضروری سمجھوں گا کہ ایک بک ہے دا لیسر لائف, اے لیسر لائف. یہ بک, اس کی آتھر جو ہے وہ یہاں امریکہ کی ایک بیسٹ وہ وومن امپاورمنٹ کی جو وہ ہے تحریک جو ہے اس کی لیڈر تھی, ٹاپ کی لیڈر تھی. تو انہوں نے اس کے بعد اپنی لائف کو ریئلائز کیا اور اس کے بعد انہوں نے بہت سا ڈیٹا کلیکشن کر کے انہوں نے اس بات پہ تنقید کی. انہوں نے کہا کہ مغرب نے ہمیں جس ترقی اور جس امپاورمنٹ کے پیچھے لگایا ہے, حقیقت میں اس نے ہمارے خاندانی نظام کو بھی زد پہنچائی ہے اور خواتین کی زندگی کو بھی ایسی گہری زد پہنچائی ہے کہ انہوں نے ود ڈیٹا اس چیز کو پروو کیا. انہوں نے کہا کہ ایون کہ امریکہ کے اندر ڈیٹا اگر کلیکٹ کر لیں کہ خواتین کی جو ویجز ہیں ایز کمپیئر ٹو مین, ان کی 50% ویجز ہیں. یہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ ٹاپ نوچ جس کو ہم کہتے ہیں نا جینڈر ڈسکریمنیشن سوسائٹی کے اندر ختم ہونی چاہیے. ہمارے اقوام متحدہ کے اب اس میں گولز کے اندر بھی, سسٹینیبلٹی گولز کے اندر بھی یہ چیز شامل ہے, لیکن خود اس ڈسکریمنیشن کے جو علمبردار لوگ ہیں ان کے اپنی سوسائٹی کا یہ ہے کہ وومن ویجز آر 50% لیسر دین مین. ٹھیک ہے, اور اس کا آپ کہہ لیں ٹریڈ آف کتنا بڑا ہے کہ ایک خواتین کو اپنے گھر سے باہر نکالا کہ ہم خود سے اپنی لائف کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں, ہم کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہتے, اور اس کے بدلے میں ایک خاندانی نظام بالکل ختم ہو گیا. اور جہاں کمانے کی بات تھی تو خواتین کی تنخواہیں آدھی سے بھی آدھی اور اس سے بھی کم. اور باقی جہاں انہوں نے اس چیز کو بھی کیا کہ آگے جو ترقی کے دیگر مدارج ہوتے ہیں, آپ کسی بھی انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں, جونیئر آفیسر اور مینیجر اور آگے جو ہائر پوسٹ ہیں, تو خواتین ہائیسٹ پوسٹ کے اوپر اگین بہت کم ریشو ہے, نہ ہونے کے برابر نظر آتی ہیں. تو اگر آپ دیکھیں نا بظاہر باتیں بعض بہت خوبصورت نظر آتی ہیں, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جب اس کا اختتام ہوتا ہے تو تب اس کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دھوکہ تھا, سیراب تھا, یا واقعی اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے. ان نعروں کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے اور بالکل دھوکہ ہے. ہمیں اپنی تہذیب کے اوپر فخر کے ساتھ جینا چاہیے. اسلام نے, دین نے ہمیں جو ایڈنٹیٹی دی ہے فخریہ طور پہ اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہمیں جو ہمارے رب نے شناخت دی, ہمارے رسول نے جو شناخت دی, ہمیں اس پہ اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں. اور انشاءاللہ اسی پہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی پہ تا حیات ہمیں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ سب سے رہی اور بالکل درست کہا. میں ایک آخری کمنٹ آپ سے بھی یہ چاہوں گا کہ یہ جو انحطاط کا شکار ہیں ہم لوگ, آج یہ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, اس ذلت یا پستی کی وجوہات کیا ہیں؟ یعنی کہ ہم بنیادی اقدار کو فراموش کر بیٹھے ہیں, اس وجہ سے ہم انحطاط کا شکار ہیں, اور اس ذلت و پستی کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی وجہ ہے؟ میں مفتی صاحب کی بات کو پہلے آگے بڑھاتا ہوں, اسی سے پھر ریلیٹ کرتا ہوں اس آنسر کو. مختلف جگہوں پہ, مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ دکھایا جاتا ہے کہ ایک خاتون ہیں جو مغرب سے تعلق رکھتی ہیں, وہ کسی افریقن کنٹری میں جاتی ہیں, وہاں پہ ایک افریقن بچہ ہوتا ہے جو موت کے قریب ہے, قریب المرگ ہے, اس کو اڈاپٹ کرتی ہیں, اس کو پالتی ہیں, پوستی ہیں, بڑا کرتی ہیں, پھر سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے کہ یہ انسانیت ہے, اس کو کہتے ہیں انسانیت. میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص, دنیا کے ٹاپ 10 ریچسٹ پرسنز کو آپ اٹھائیں, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, بلینز آف ڈالرز ان کے پاس ہیں. میں لٹرلی آپ کو اکنامک فورم سے آپ کو اس چیز کو میں پروف دے سکتا ہوں کہ بڑے بڑے کنٹریز, افریقن کنٹریز, ایون پاکستان بھی اب بلکہ شامل ہو چکا ہے, ہمارے پاس اتنی ہماری جی ڈی پی نہیں ہے, اتنی ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز نہیں ہیں جتنا اس ایک شخص کے پاس اس کی ذاتی دولت ہے. اس نظام دولت کی تقسیم کو ناانصافی میں تقسیم کرنے والا کون ہے؟ اس دولت کی جو تقسیم ہے اس کو غیر منصفانہ تقسیم میں تبدیل کرنے والا کون ہے؟ یہ آپ ہیں
یا آپ کرتے کیا ہیں کہ آپ نے بلینز آف ڈالرز اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں اور آپ تھوڑی سی چیریٹی کرتے ہیں, آپ لوگوں کی نظروں میں آ جاتے ہیں کہ یہ تو بڑا چیریٹی کرنے والا اور ماشاءاللہ بڑا زبردست قسم کا یہ انسانیت ہے, اور یہ اور آپ بالکل ایسے ہی ظاہری رول ماڈل بن جاتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. آپ نے افریقن کنٹریز میں اگر آپ جائیں تو وہاں پتہ چلے گا کہ اتنی آبادی ہیں جن کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, اور ان کا لائف اسٹائل دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بالکل ہی الگ ایک دنیا اس کو یہ جو فرق ہے سوشل فرق, جو ایکچولی سوشل ڈسکرمنیشن ہے, یہ آپ اگر ماضی میں اگر آپ ان کی موومنٹس اٹھائیں جیسے فرینچ ریولیوشن ہے, یہی وجوہات بنتی ہیں. یہ یہاں پہ اتنی کیوں جو ہے موومنٹ سے سٹارٹ نہیں ہوئی, اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں کے لوگوں کو جب شعور ملا سوشلزم وغیرہ کی, اگر ہم ہسٹری پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جب لوگوں کو شعور ملا کہ محنت ہم کر رہے ہیں لیکن ایکچولی ہمارا ثمر, محنت کا ثمر کوئی اور اٹھا رہا ہے, تو ظاہری سی بات ہے کہ لوگوں میں پھر بغاوت کا جذبہ پیدا ہوا اور لوگوں نے بغاوتیں کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہم اس خطے میں جو لوگ موجود ہیں ہم اس انحطاط کا شکار کیوں ہیں؟ دیکھیں لوگ یوزولی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈیفرنٹ سوچ, ڈیفرنٹ نظریات یا سیکٹیرینزم اس چیز کا جو ہے بنیاد ہے کہ جو فرقے یا جو مختلف جو ہے مسالک, میں اس چیز کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے کا حسن ہی یہی ہے کہ ہر انسان مختلف نظریہ, مختلف سوچ رکھتا ہے. بے شک بالکل. میں اس کی ایک ایگزامپل دوں آپ کو, بہت شکریہ, میں اس کی ایک ایگزامپل دوں. اکنامکس کی اگر ہم ڈیفینیشنز دیکھیں تو 18 سینچری میں ایڈم اسمتھ ڈیفرنٹ ڈیفینیشن دیتا ہے, پھر الفریڈ مارشل ڈیفرنٹ دیتا ہے, لائنل رابٹ ڈیفرنٹ دیتا ہے. جب وہاں پر لوگوں کی مختلف سوچ اور مختلف نظریات موجود ہیں تو اسلام میں بھی, اسلام نے تو بہت اوپنلی دروازے کھولے ہیں. اسلام, قرآن تو ہے ہی قیامت تک کے لیے. اب قرآن میں جتنے لوگ مختلف ادوار میں آتے جائیں گے وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے قرآن کو سمجھتے رہیں گے اور قرآن میں سے موتی نکالتے رہیں گے. تو ایسا ہی ہے, ہم اس چیز کو اگر یہ سمجھے کہ مختلف نظریات یا مختلف سوچ یا مختلف مسالک اس چیز کی بنیاد ہیں تو یہ بات غلط ہے. بالکل. بلکہ اصل چیز عدم برداشت کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عدم برداشت جو لوگ ایک دوسرے پر مختلف قسم کے فتوے لگاتے ہیں کسی, بالکل ایسا ہی ہے, مختلف نظریات کی بنیاد پر, یہ چیز اگر ہمارے معاشرے سے ختم ہو یا اس چیز کو کسی طریقے سے منیمائز کیا جا سکے تو ہم جو ہے وہ اس انحطاط سے باہر نکل سکتے ہیں. بہت خوبصورت بات آپ نے کہی. ایک کمنٹ جو ہے بہت تنقیدی پہلو سامنے آ چکا, ایک تھوڑا سا بیلنس اوپینین بھی جانا چاہیے اس پلیٹ فارم سے کہ بحیثیت مسلمان ہمیں کسی تہذیب کا, کسی کلچر کا جائزہ لیتے ہوئے منصفانہ اپروچ لینی چاہیے. اس کے منفی پہلو بھی خود میں نے بھی اس پہ کافی ہائی لائٹ کیے, مفتی حارث صاحب نے بھی اس پہ کھل کے گفتگو فرمائی ماشاءاللہ. لیکن ہمارا اصول کیا ہونا چاہیے؟ خود ما صفا ودع ما قدر. ایسی سوسائٹیز میں بہت سے اچھی پہلو بھی ہیں, اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, فرمایا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن, کہ حکمت اور دانائی جو ہے مومن کے گمشدہ متاع ہے, جہاں پہ بھی اسے ملے تو وہ اس کو پائے اور وہ اس کا زیادہ حقدار ہے. تو ہمیں کبھی بھی کسی سویلائزیشن یا کسی بھی سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے اس کے اچھے پہلو کو اڈاپٹ بھی کرنا چاہیے, اس کی تعریف بھی کرنی چاہیے, اور برے پہلوؤں سے ہمیشہ بچنا چاہیے. بہت خوبصورت بات, اور تمام باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں دونوں پہلو دیکھنے چاہیے. ٹھیک ہے ہم اپنی اقدار کھو چکے ہیں, ٹھیک ہے کہ ہم اپنا اصل روٹ فراموش کر چکے ہیں, ٹھیک ہے کہ مغرب کے دور کے ڈھول ہمیں سہانے لگتے ہیں. ہمیں ان آئینوں کو دیکھنا ہے جو ہمارے گھروں میں پڑے ہوئے ہیں. سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے. جب ہم سدھر گئے تو پورا معاشرہ خود بخود سدھرتا چلا جائے گا. کائنات کی یہ وہ اسلامی اقدار وہ اقدار ہیں کہ دنیا کی دوسری قومیں اپنا آئین لکھتے ہوئے اسلامی قدروں کا مطالعہ کرتی ہیں اور اس سے آئین تیار ہوتے ہیں. تو ہم سب کو یکجا ہونا ہے, ایک جان ہونا ہے, دوبارہ اپنی قدروں کی طرف واپس لوٹنا ہے. آج بھی ایک آخری پیغام دوں گا, ہمیں نا امید اس لیے نہیں ہونا کہ آج بھی اس روئے زمین پر پیدا ہونے والا ہر بچہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ ابھی انسان سے مایوس نہیں ہوا, اور وہ ہر انسان کو دین حق پر پیدا کرتا ہے, ہر انسان اسلام پر پیدا ہوتا ہے, پھر بعد میں وہ اپنے لیے روٹ بناتا ہے. کوئی یہودی کے گھر ہونے کی وجہ سے یہودی, کوئی عیسائی کے گھر, ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان ہے. اور مسلمان کی پیدائش اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ نہ اسلام سے مایوس ہوا, نہ مسلمانوں سے مایوس ہوا, نہ پیدا ہونے والوں سے. اللہ کا نام, اس کے حبیب کا نام اس روئے زمین پر تا قیامت رہے گا. میں بہت شکر گزار ہوں. آج آپ نے بہت پیاری گفتگو فرمائی. محترم مفتی قاضی حارث صاحب, محترم مفتی عبدالرؤف صاحب,
اور محترم ڈاکٹر علامہ فیروز الدین رحمانی صاحب، آپ تینوں کی تشریف آوری کا بے انتہا شکریہ. یقیناً فیضان علم سے بہت سے لوگوں نے آج فیض پایا ہوگا. یہ سلسلہ اب چند دنوں کا ہے، ان چند دنوں سے بھی موقع سے فائدہ اٹھا لیجئے، ہمارے ساتھ شریک رہیے. فیضان علم سے اجازت دیجئے، اگلے سیگمنٹ میں پھر آئیں گے اس چھوٹے سے بریک کے بعد.